بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمات مشترکۃ فی المعانی مختلفۃ فی التلفظ، کچھ ایسے کلمات کی جو معنی میں تو مشترک ہے، یعنی ایک ہی معنی مراد دیا جاتا ہے اسے، لیکن تلفظ میں مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو کیسے پڑھتے ہیں، کچھ کیسے پڑھتے ہیں، یعنی اس کا صحیح تلفظ کیا ہے اور غلط تلفظ کیا ہے۔ آج کے سبق میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ ہل رفع الاذان یا اختی، ایک طالبہ دوسری سے کہتی ہے کہ کیا اذان ہو گئی ہے اے میری بہن، تو اذان کے بجائے اس کو کہتی ہے اذان ہو گئی ہے، اذان ہو گئی ہے۔ اردو میں بھی کہتی ہے اذان ہو گئی، تو عربی میں بھی اسے جب عربی بنائے گی تو کہے گی ہل رفع الاذان یا اختی، کہ کیا اذان ہو گئی ہے اے میری بہن، تو وہ دوسری اس کو کہتی ہے اخطأت، آپ نے غلطی کی۔ وصحیح رفع الاذان بالذال لا بالزائی، صحیح ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ اگر اس کلمے کو پڑھا جائے تو وہ بنے گا رفع الاذان بالذال، یعنی ذال کے ساتھ، لا بالزائی، زا کے ساتھ نہیں۔ اچھا، ایک طالبہ کہتی ہے ما ارى هذه الطالبة الا ظالمة في حق اختها، میں اس طالبہ کے متعلق نہیں خیال کرتی مگر یہ خیال کرتی ہوں کہ یہ ظالمہ ہے اپنے بہن کے حق میں، یعنی دوسری جو اس کی دوست ہے یا اس کی بہن ہے اس پہ ظلم کرتی ہے، یہ ظلم کرتی ہے، ظالمہ ہے۔ تو وہ کہتی ہے اخطأت، آپ نے غلط کہا، پھر تلفظ میں آپ نے غلطی کی، بل قولی، بلکہ کہیں ظالمتن، ظالمتن بالضاء لا بالزاء، ضا سے ہے، نرم ہے، زا سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو کہنا یہ چاہیے تھا ما ارى هذه الطالبة الا ظالمة في حق اختها، ظالمتن کے بجائے اس نے کہا ظالمتن، تو ظالمتن یہ غلط ہو گیا۔ اچھا، ایک طالبہ کہتی ہے اصنعی المعروف لتنالی الاجر والثواب، عام طور پر یوں ہی کہا جاتا ہے کہ آپ بھلائی کرو تاکہ آپ کو اجر و ثواب ملے، اجر و ثواب ملے، تو ثواب نہیں ہے بھائی، وہ تو ثواب ہے۔ ھذا خطأ فی التلفظ، یہ تلفظ میں غلطی ہے۔ فقولی، آپ کہے والثواب، لتنالی الاجر والثواب، بالثاء لا بالسین، سا سے ہے، سین سے نہیں ہے۔ اچھا، ایک طالبہ دوسری سے کہتی ہے یا استاد سے کہتی ہے عندی عمل ضروری و ارید اجازت یوم، عندی عمل ضروری، میرا ضروری عمل ہے، ضروری عمل ہے، کتنا برا لگتا ہے، وہ ارید اجازت یوم، اور میں ایک دن کی اجازت یعنی چھٹی چاہتی ہوں۔ تو دوسری کہتی ہے اس کو لقد اخطأت فی التلفظ، آپ نے تلفظ میں غلطی کی۔ قولی، آپ کہیں عندی عمل ضروری، ضروری بالضاد لا بالزاء، ضاد سے ہے، زا سے نہیں ہے۔ اچھا، ایک طالبہ دوسری طالبہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے هذه الطالبة ذکیۃ ونشیطۃ، ذکیۃ ونشیطۃ، کہ یہ جو طالبہ ہے یہ ذکیہ ہے، یعنی ہوشیار ہے اور چست بھی ہے۔ تو وہ اس کو کہتی ہے ذکیہ نہیں ہے، ذکیۃ خطأ، کہتی ہے کہ ذکیۃ غلط ہے۔ وصحیح ذکیۃ، ذکیۃ بالذال لا بالزاء، ذال سے ہے، زا سے نہیں ہے۔ اچھا، ایک طالبہ دوسری سے کہتی ہے یا استانی کہتی ہے بھائی جی وہ ایک طالبہ سے کہ آپ کل کہاں تھی، تو وہ کہتی ہے کنت حاضرۃ امس یا معلمتی، میں تو کل حاضرہ تھی اے امس، گزشتہ کل، یا معلمتی، اے میری معلمہ۔ تو معلمہ اس کو کہتی ہے احسنی التلفظ یا جاریہ، اے لڑکی تلفظ کو صحیح کرو، لا تقولی حاضرۃ، حاضرۃ نہ کہو، بل قولی کنت حاضرۃ بالضاد، بلکہ حاضرۃ کہو کہ میں حاضرہ تھی، ضاد سے کہو۔ اللہ، اردت ان اجدد وضوئی فہل اذهب یا معلمتی، میں چاہتی ہوں کہ اپنے وضو کو نیا کر لو، کیا میں جا سکتی ہوں اے معلمہ، یا میں چلی جاؤں اے میری معلمہ۔ تو وہ کہتی ہے کہ وضو نہیں کہو بھائی، صحیح الفاظ کے، اپنے الفاظ کو صحیح کرو، یا جاریۃ، اے لڑکی، وقولی، اور آپ کہو وضوئی بالضاد، اردت ان اجدد وضوئی، ٹھیک ہے، ضاد سے ہے، زا سے نہیں ہے۔ ارید ان اراک بعد صلاۃ الظہر، عام طور پر یوں ہی کہا جاتا ہے میں
میں چاہتا ہوں کہ یا میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کی زیارت کر لو صلاۃ ظہر کے بعد. تو صلاۃ ظہر ان ارا کا اگر وہ مذکر کو خطاب ہو، اور اگر مؤنث کو یعنی ایک لڑکی دوسری سے کہتی ہے ارید ان ارا کی بعد صلاۃ الظہر، یا اختی لم تخطئین بالتلفظ، کیوں غلطی کرتی ہو تلفظ میں، قولی آپ کہیں صلاۃ الظہر، صلاۃ الظہر. اچھا کنت مریضتن یا معلمتی، میں مریضہ تھی، بیمار تھی. مریضہ نہیں ہوتا، وہ مریضتن ہوتا ہے. یا لک من متعبتن، کم مرتن قلت لک، متعبتن لیس متعبتن وانما متعبتن. یا لک من متعبتن، کتنی آپ تھکانے والی ہو. کم مرتن قلت لک، میں نے کتنی دفعہ آپ سے کہا. صححی الفاظ کی، اپنے تلفظ کو صحیح کرو. قولی آپ کہیں کنت مریضتن، میں مریضہ تھی، بیمار تھی. اچھا صحابہ کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ فلاں صحابی، تو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کان صحابیا جلیلا، اللہ ان سے راضی ہو جائے، وہ ایک جلیل القدر صحابی تھے، بڑے صحابی تھے. تو وہی رضی اللہ عنہ کان صحابیا جلیلا ایسا نہیں کہا جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ رضی اللہ عنہ. تو وہ دوسری کہتی ہے اخطأتی یا اختنا، اے ہماری بہن آپ نے غلطی کی. قولی رضی بالضاد لا بالزاء، رضی کہے ضاد سے، زا سے نہ کہے. علیک ان تہتمی بحفظ الحدیث، اب یہاں دیکھیں ایک عبارت میں دو دفعہ غلطی. علیک آپ کو چاہیے یا آپ پر لازم ہے ان تہتمی بحفظ الحدیث، کہ آپ اہتمام کریں حدیث کو یاد کرنے کا. تو حدیث کو یاد کرنا نہیں ہوتا. اخطأت مرتین یا اختی، وہ کہتی ہے آپ نے 2 مرتبہ غلطی کی ہے میری بہن. فقولی بحفظ الحدیث، بحفظ الحدیث کہے بالضاء والثاء، ضاء اور ثاء سے. اچھا ایک طالبہ دوسری سے پوچھتی ہے هل انت حافظۃ یا اختی، کیا آپ حافظہ ہیں اے میری بہن. تو وہ کہتی ہے لا تقولی حافظۃ، آپ حافظہ نہ کہیں، بل قولی حافظۃ بالضاء، حافظۃ کہے ضاء سے. اچھا کسی عمل کی برائی بیان کرنی ہو کسی سے، تو وہ یہ کہتی ہے هذا عمل خبیث فابتعدی عنہ، یہ خبیث عمل ہے، برا عمل ہے، اس سے دور رہیں. تو وہ کہتی ہے علیک ان تہتمی بالتلفظ، آپ کو چاہیے، آپ پر لازم ہے کہ تلفظ کا خیال رکھیں. فقولی آپ کہیں خبیث بالثاء لا بالسین، خبیث کہے ثاء سے، سین سے نہیں. هذا امر ظاہر ولا يحتاج الى توضیح، ٹھیک ہے. تو حتیٰ کہ توضیح کو بھی وہ غلط پڑھتے ہیں، توضیح پڑھتے ہیں. جو ذال کو زا پڑھتا ہے وہ ضاد کو بھی زا پڑھتا ہے، وہ ذال کو بھی زا پڑھتا ہے، وہ ثاء کو بھی سین پڑھتا ہے. یہ ساری غلطیاں مشترکہ ہوتی ہے تقریباً ایسے شخص. تو فرماتے ہیں هذا امر ظاہر، اب یہ غلط ہے، یہ ظاہری بات ہے. ولا يحتاج الى التوضیح ہے، اس کو کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. ما اشنع خطأک فی التلفظ، کتنا شنیع ہے، کتنا قبیح ہے، کتنا برا ہے آپ کا تلفظ میں غلطی. قولی آپ کہیں هذا امر ظاہر، یہ امر ظاہر ہے، بالذال والضاء، ذال اور ضاء سے کہیں. اچھا پھر کہتی ہے هل وصلت الاخت الظہیرۃ ام بعد، هل وصلت الاخت الظہیرۃ ام بعد، کیا بہن ظہیرہ پہنچ گئی یا اب تک نہیں پہنچی. تو وہ کہتی ہے من ظہیرہ، لا نعرف الا ظہیرۃ بالضاء، ظہیرہ کون ہے بھائی، ہم تو نہیں پہچانتی مگر ایک ظہیرہ کو جانتی ہے. اچھا پھر کہتی ہے نجحت والحمد للہ من الصف الثانی الى الصف الثالث، میں کامیاب ہو گئی الحمدللہ دوسری کلاس سے تیسری کلاس کی طرف. تو بھائی صف ثانی نہیں ہے، صف ثالث نہیں ہے، خطأ. وہ کہتی ہے خطأ، غلط. یجب ان تقولینا، واجب ہے کہ آپ کہیں الصف الثانی والثالث، یعنی نجحت والحمدللہ من الصف الثانی الى الصف الثالث، لا بالسین، بالثاء لا بالسین. فعلک ھذا یترک اثرا حسنا فی قلوب الناس، ٹھیک ہے. فعلک ھذا، یہ شد غلط لگا ہے، اس میں کوئی شد نہیں ہے. تو فعلک ھذا، آپ کا یہ کام، یترک اثرا حسنا، اچھا اثر رکھتا ہے، چھوڑتا ہے، فی قلوب الناس، لوگوں کے دلوں میں. تو وہ کہتی ہے لقد اخطأت، آپ نے غلطی کی. فقولی آپ کہیں ھذا واثرا بالذال والثاء، یعنی فعلک ھذا یترک اثرا حسنا فی قلوب الناس، اس طرح کہیں آپ ذال اور ثاء. هل يمكنك ان تضربي لي مثلا،
کیا آپ کو ممکن ہے کہ میرے لیے ایک مثال بیان کریں؟ تو بھائی مثال نہیں ہوتا، تجربی نہیں ہوتا. ما هذه الالفاظ السیئہ. دوسری تنگ آ کر کہتی ہے یہ کیا برے الفاظ ہے. قولی آپ کہیں هل يمكنك ان تضربي لي مثلا کہ آپ بیان کر دیں میرے لیے ایک مثال. بالضاد والثاء یہ دونوں الفاظ ضاد اور ثا سے ہے. اچھا یجب ان تتفکری یا اختی بعظمت اللہ. واجب ہے کہ آپ سوچیں اے میری بہن اللہ کی عظمت کے بارے میں. تو اللہ کی عظمت نہیں ہے بھائی، وہ تو عظمت اللہ ہوتی ہے. اخطأت خطأ کبیرا آپ نے بہت بڑی غلطی کی. علیک ان تقولی آپ کو چاہیے کہ آپ کہے بعظمت اللہ بالضاء. اچھا پھر کہتی ہے ھذا امر عظیم، یہ بڑا امر ہے، بڑا کام ہے. تو وہ دوسری کہتی ہے لا تقول عظیم، عظیم نہ کہے. فہذا اللفظ خاطئ یہ غلط لفظ ہے. بل قول عظیم بلکہ عظیم کہے. ٹھیک ہے، یہ تلفظ تھوڑے سے آگے اور بھی ہے تو انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے. آگے سبق پھر کہیں بہت زیادہ لمبا نہ ہو جائے. کہاں گیا؟ ہاں غلطی جلدی سے پڑھ لیتے ہیں. اقدم لک هذه النصیحۃ. ایک تو نصیحت کو غلطی سے لکھا اور دوسری کیا غلطی کی کہ حاضی ہی پڑھا. تو وہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں اقدم لکی میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں هذه النصیحہ اس نصیحت کو. تو وہ کہتی ہے حتی الآن ما تعلمت تلفظ صحیح یا اختی. اب تک آپ نے صحیح تلفظ نہیں سیکھی اے میری بہن. تو وہ کہتی ہے قولی آپ کہیں هذه النصیحۃ اقدم لکی هذه النصیحۃ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں یہ نصیحت. احل علینا شہر رمضان شہر الصیام والقیام. ہم پر آ گیا ہے رمضان کا مبارک مہینہ جو روزوں کا مہینہ ہے اور قیام کا مہینہ ہے. وہ کہتی ہے اخطأت مرۃ اخری فی التلفظ آپ ایک بار پھر آپ نے غلطی کی تلفظ میں. قولی رمضان بالضاد رمضان کہیں ضاد سے. اچھا اس کے بعد ہے ما ارى هذه المصائب الا عذابا من اللہ تعالی. کیا عذاب مسلط ہو گیا؟ بابا عذاب نہیں ہوتا، وہ عذاب ہوتا ہے عذاب. ما ارى هذه المصائب میں نہیں دیکھتی اس مصائب کو الا عذابا من اللہ اللہ کی طرف سے عذاب. تو وہ کہتی ہے یا اختی اے بہن بالذال لا بالزاء ذال سے ہے زا سے نہیں ہے. قولی عذابا عذابا کہیں. هذا الاسم مذکر لا مؤنث یہ جو نام ہے نا یہ مذکر ہے مؤنث نہیں ہے. اوہو بھائی مذکر نہیں ہے مؤنث نہیں ہے. حتی تبقى الفاظ کی معوجتا قولی مذکر لا مؤنث. حتامہ کا معنی ہے حتی متا الی متا کب تک. حتامہ کا معنی ہے کب تک. تبقى الفاظ کی معوجتا ٹھیک ہے آپ کے الفاظ کب تک ٹھیڑے رہیں گے. قولی آپ کہیں مذکر لا مؤنث مذکر ہے یہ لفظ یہ اسم جو ہے مذکر ہے مؤنث نہیں ہے. بالذال والثاء. هذا افضل من هذا. واہ واہ. لماذا تحرفین الکلام یہ اس سے افضل ہے. بھائی لماذا تحرفین الکلام کیوں کلام میں تحریف کرتی ہو، کیوں کلام کو موڑتی ہو. قولی آپ کہیں هذا افضل من هذا یہ افضل ہے اس سے. بالذال والضاد ذال اور ضاد سے. هذا الکلام فضول فابتعدی عنہ یہ فضول کلام ہے اس سے دور رہے. لقد اتعبتنی آپ نے تو مجھے تکا دیا. لا تغیر اللفظ لفظ کو بدلو نہیں. قولی فضول بالضاد فضول کہیں ضاد سے. حفظ کے ضعیف فتقنی ہی. ٹھیک ہے معلمہ کہتی ہے یا ایک طالبہ دوسری سے کہتی ہے کہ آپ کا جو حفظ ہے یہ بہت کمزور ہے ضعیف ہے تو آپ اس کو پکا کر لیں. تو وہ کہتی ہے بہذا اللفظ یتغیر المعنی اس لفظ سے تو معنی بدل جاتا ہے. یجب ان تقولی آپ پر واجب ہے کہ آپ کیوں کہے حفظ کے ضعیف بالضاد بالضاء والضاد ضاء اور ضاد سے. عفوا ما هو مضمون هذه المقالہ اس مقالے کا مضمون کیا ہے. علیک ان تتقنی التلفظ آپ پر لازم ہے کہ آپ تلفظ کو پکا کر لیں. فهو امر مهم یہ ضروری بات ہے. یہ تلفظ کا ٹھیک کرنا سب سے اہم ہے. آپ قولی آپ کہیں مضمون ما هو مضمون هذه المقالہ اس مقالے کا مضمون کیا ہے. مضمون بالضبط. نرجو من حضرت کی ارشادنا ہم آپ سے یہ درخواست کرتی ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں. ارشادنا کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ بتائیں ٹھیک ہے ہمیں ہدایات دیں. تو وہ کہتی ہے بالقول حضرت کی ٹھیک ہے
نرجو من حضرتی کی بالضاد لا بالزائی، ٹھیک ہے. حضرتی کی منع من سماحتی کی، من فضیلتی کی، من شخص کے، من کے انتے، ٹھیک ہے. یہ حضرت کا معنی ہے. علیکن بکثرت ذکر اللہ، تم سب عورتوں پر لازم ہے کہ ذکر کی کثرت کرو. تو وہ کہتی ہے کثرت نہیں کرو، ذکر کی بھی نہیں کرو. لقد اخطأت فی تلفظ، آپ نے تلفظ میں غلطی کی. فقولی، آپ کہیں علیکن بکثرت ذکر اللہ بالثاء والذال، ٹھیک ہے، سا اور ذال سے.